السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے فرشتوں کی فوج کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس میں آپ کو جنگ بدر کا واقعہ بتاؤں گا۔ تو واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حال تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام عالم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بادل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف دعا تھے۔ محترم حضرات، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں اس سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ویڈیو اور واقعہ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارکہ دوش انور سے زمین پر گر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائے ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی، اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ترجمہ، عن قریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور علیہ السلام نے آیت جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے،
اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گیری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا، جو کہ پارہ نمبر 4 کی آیت ہے۔ آیت اس طرح ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ اس کا سنیے آپ کہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد ہو تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل بادل لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامتے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چوم گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا میرا یہ واقعہ اور وائز مکمل ہوئی۔ کل میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے پیش ہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن کا قاری بنائے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔